اور یہ گوبر کی پوجا کرنے والا اور پیپل کی پوجا کرنے والا، اس کا مکان سونے کا ہے، تو یہ ایمان کو کھو دیتا مسلمان۔ اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے موت سے پہلے، اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اور سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، ایک سیکنڈ بھی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ موت ایسی چیز ہے، موت وہ ہے جو گھروں کو اجاڑ دے، نظام کو درہم برہم کر دے، جسم کے ایک ایک اعضاء کو ریزہ ریزہ کر دے، گھر میں ماتم کروا دے، بچوں کو رلا دے، بیوی کو رلا دے، گھر کے نظام کو درہم برہم کر دے، گھر کو سونا کر دے۔ اس کا نام ہے ملک الموت، موت کا فرشتہ، اور اس کا نام ہے موت۔ ایک سیکنڈ میں مجلس ہنسی کی لگی ہے، خوشی کی لگی ہے، اور ملک الموت آ گئے ہیں، ایک سیکنڈ گھر کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وقت تیار رہا کرو، ہر وقت پاک رہا کرو، ہر وقت ذکر کے ساتھ رہا کرو، ہر وقت پردے کے ساتھ رہا کرو، ہر وقت اپنے دل کو پاک رکھا کرو، قلب سلیم، حسد سے، بغض سے، کینہ سے، چغلی سے، مال کی محبت سے، دنیا کی حرص سے، تمام گناہوں سے اپنے دل کو پاک رکھو، اپنے دل کو پاک رکھو۔ اس لیے کہ جنازہ جب قبرستان میں رکھا جائے گا تو سب سے پہلے دل سے سوال ہوگا، زبان میں تالا لگا دیا جائے گا، زبان نہیں بولے گی، دل کو کھول دیا جائے گا۔ اس کے دل میں کیا ہے؟ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، کہ اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کہ ایک مکڑی کا جالا ہے اس کی محبت ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے، کہ حسد اور بغض اور کینہ اور حسد اور جلن سے اس کا دل بھرا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا دل کو پاک رکھو، نظروں کی حفاظت کرو، ہاتھ اور پیر کی حفاظت کرو، ساری انسانیت کے لیے ہدایت کی دعا کرو، کہ میری بہن، میری بیٹی، میرا باپ، میرے گھر والے، میرا بیٹا ایسے جب اس دنیا سے جائیں تو دولہا کی طرح جائیں، کلمے کی کلمہ پڑھ کر جائیں، قرآن پڑھتے ہوئے جائیں، سجدے میں موت آئے، مدینے کی موت آئے، اللہ کے راستے کی موت آئے، تاکہ میرے بیٹے کا جنازہ اور میرے گھر والوں کا جنازہ اور میرے رشتہ داروں کا جنازہ وہ بھی جائے تو قبر استقبال کرے۔ تیرا آنا مبارک ہے، تیرا آنا مبارک ہے۔ تو دنیا زمین میں جتنے لوگ چلتے تھے، سب سے اچھا آدمی میری نظر میں تو تھا، قبر کہے گی، حدیث میں آتا ہے۔ قبر استقبال کرتی ہے نیک لوگوں کا، قبر استقبال کرتی ہے نماز پڑھنے والوں کا، قبر استقبال کرتی ہے تہجد پڑھنے والوں کا، قبر استقبال کرتی ہے انسانوں کو نفع پہنچانے والوں کو، قبر استقبال کرتی ہے جو زبان کی اور آنکھ کی اور جسم کے جتنے اعضاء ہیں وہ اللہ کی فرما برداری پر چلے۔ یہ اللہ نے بنایا ہے اور اللہ نے کہا ہے کہ میری فرما برداری پر تمہاری زندگی گزرے، تو قبر اس کا استقبال آنا تیرا مبارک ہے۔ جب دھوکے باز، رشتہ دار، ناطے دار ان کا ایک تذکرہ کرتا تھا، یہ میرے ہیں اور یہ میرے ہیں، یہ میری اولاد ہے، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ میرے بھائی ہیں، یہ میرے کھلیرا ہیں، یہ میرے پھوپھیرا ہیں، یہ میرے بہنوئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دن پتہ چلے گا، قبر کہے گی آج ہم وفادار ہیں اور یہ تیرے رشتہ دار اور یہ تیرے ناطے دار اور یہ تیرے گھر والے اور تمہاری اولادیں یہ سب دھوکے باز ہیں۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تم جانو، تمہارے اعمال جانے، سارے کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے۔ 15 منٹ بھی اس باپ کے لیے اور بھائی کے لیے اور اولاد کے لیے اور بیوی کے لیے، اللہ کی قسم یہ انسان اتنا بے وفا ہے کہ 15 اور 20 منٹ بھی اس قبر کے پاس رہنا اس کے لیے دشواری اور پریشانی۔ اس کا نام دنیا، اس کو ہم کہتے ہیں ہماری، کہ کسی کا ساتھ نہیں دیا۔ شاہجہاں نے تاج محل بنوایا، شاہجہاں کی بیوی نے دھوکہ دیا، ممتاز نے دھوکہ دیا، ایک دوسرے کی قبریں الگ الگ ہیں، ان کی اولادوں نے دھوکہ دیا، اور ان کی بنائی ہوئی حویلیاں اور عمارتیں، آج ان عمارتوں میں کوئی جانور بیٹھنے کے لیے، کوئی پرندہ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے
مرنے قبر استقبال کرے گی، آؤ آؤ، آج تمہاری اولاد ساتھ نہیں دے گی جس کے لیے تم نے اللہ کو چھوڑا، آج تمہاری بیوی ساتھ نہیں دے گی جس کے لیے تم نے اللہ کے راستے کو چھوڑا، آج تمہارا کوئی ساتھ نہیں، تمہاری دکان تمہارا ساتھ نہیں دے گی جس کو تم نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کو چھوڑا۔ اللہ کریم، اللہ غفور، اللہ کے احسانات اتنے ہیں، اس اللہ کو تم نے بیوی کے لیے چھوڑ دیا، اس اللہ کو تم نے مال و دولت اور دکان کے لیے چھوڑ دیا، اس اللہ کے لیے تم نے کیسی چیزوں کو تم نے اللہ کو چھوڑ دیا محبوب چیزوں کے لیے۔ قبر میں استقبال ہوگا جو اللہ سے محبت کرے گا، ورنہ قبر کہے کہ تیرا آنا مبارک ہے، تو نے گندا کام کیا، جو تم میری پشت پہ آیا ہے یا آئی ہے، مرد ہو یا عورت ہو، تو زمین میں چلتی تھی یا چلتا تھا، تو میری نظر میں تجھ سے گندا کوئی آدمی ہی نہیں تھا، آج تو ہے اور میں ہوں، میرے ساتھ کوئی نہیں آئے گا، میں اکیلے رہوں گی، اب تو جو میرا کام میرے کرتوت ہوں گے آج تو دیکھے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا زمین قبر جو ہے زبر دونوں طرف سے دبا لیتی ہے اور پسلیاں ایک دوسرے میں کھد جاتی ہیں، اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے، یہ جانور یہ روتا ہے اور یہ چلاتا ہے اور کہتا ہے میرے اللہ میں دھوکے میں تھا، یا اللہ شیطان بہکائے تھا، یا اللہ یہ دنیا کی زیب و زینت مجھ کو بہکائے ہوئے تھی، یا اللہ میں تو سوچے جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں یہی میرا ہے، یہی سب کچھ ہے۔ قرآن نے فرمایا روئے گا، یہ گڑ گڑائے گا، یہ تڑپے گا، لیکن اس کے اللہ کے علاوہ اس کے رونے کو اور اس کے گڑ گڑانے کو اور اس کے پچھتانے کو